ابھی ریسنٹلی ایک بچے کا معاملہ ہوا ہے، 6 سال کا محمد ولی ہے۔ اگر اس کی والدہ کے ساؤنڈ بائٹ آپ سن لیں تو میرا نہیں خیال کہ کراچی کا کوئی شہری اپنے جذبات کو وہ روک سکے گا۔ پوری گلی میں چلتے خوبصورت بچہ تھا۔ میرا اللہ، میرا 2 دن تک تڑپا تھی۔ میرے بھائی کا کیا قصور تھا جو اوپر سے نیچے لے کے گئے نا پولیس والے تفتیش کرے نا کیوں مارا، کس دشمنی میں مارا۔ اس سے زیادتی کی، اس کے بعد اسے مار ڈالا، مار ڈالنے کے بعد اسے پھر زیادتی کی۔ جو ملزم تھا وہ اتنا شاطر تھا کہ اس نے پھر اس کو بھی ایک شاپر میں ایک بوری کے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد فلیٹ سے نیچے پھینکا۔ یہ جو بچے کو 2 دن سے ہم لوگ تلاش کر رہے تھے، یہ بچہ انہوں نے بوری میں بند کر کے اس بلڈنگ میں جسد پھینکا ہے۔ اس نے زبان بھی بچے کی کاٹی ہے، اس سر پہ یہاں مارا کوئی ایسی باری چیز کہ سر ٹوٹ گیا، وہ تو ادھر ہی مر گیا۔ تو باس یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہیں یہ پاکستان میں کراچی میں ہی ہو رہے ہیں یا صوبے سے باہر جاتے ہیں؟ NID کے اندر، کراچی یونیورسٹی کے اندر ہی بتایا گیا کہ ایسی لیبس موجود ہیں جہاں یہ ہوتا ہے۔ پروسیس اتنا لیندی ہے کہ وہ یہاں پراپر ہو نہیں پاتا۔ پھر جو پنجاب کی فورنسک لیب ہے وہ انتہائی اوتھینٹک ہے، تو یہ یہاں سے عموماً رزلٹ وہاں بھیجتے ہیں۔ آپ کسی تفتیشی افسر سے پوچھ کے دیکھیں، ان کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب MLO کروانے کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس کے لیے جو برنیاں ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا تو وہ تفتیشی افسر خود سے خریدے گا یا پھر جو وکٹم فیملی ہوگی وہ ان کو فراہم کرے گی۔ بچے کے مر جانے کے بعد اس بچے سے زیادتی کرنا، تو یہ ڈارک روم کا وہ ریڈ روم یاد ہے تو کچھ ملتا ہے؟ مارنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ شخص یہ عمل کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنسی درندہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رعایت اس کو ہونی چاہیے یا پھر اس میں ڈارک ویب کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ قائد آباد میں 3 سال کی بچی کو 1 جولائی کو اس کی لاش ملی۔ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد اس سے زیادتی کی گئی۔ یہ بھی اسپتال ذرائع بتاتے ہیں کہ 1 سے زائد بار جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ اس کو بنایا گیا اور اس کے بعد تشدد کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد ایک بوری کے اندر ڈالا گیا اور پھر جو ہے وہ اس بچی کو ڈم کر دیا گیا۔ برگیڈ تھانے کی حدود میں بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ 15 سالہ ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر سے سودا لینے کے لیے نکلتی ہے۔ جو ملزم ہے جس کا نام مبشر بتایا جاتا ہے، مبشر کی جانب سے اسے بہلایا پھسلایا جاتا ہے، اس سے پھر اپنے ساتھ وہ لے کے جاتا ہے اور زیادتی کا نشانہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ زیادتی 100% کنفرم ہوئی ہے۔ کیا سر ایک کو اس طریقے کی سزا ملنی چاہیے، اس کو دردناک جیسے وہ بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ویسی سزا ملنی چاہیے تاکہ پورے پاکستان کے اندر یا سندھ کے اندر یہ ایک وہ بن جائے؟ سزا تو ملنی چاہیے لیکن سزا دینے والے کون ہیں؟ جب انویسٹیگیشن پولیس آپ کی رپورٹ بناتی ہے تو یا تو وہ رپورٹ اتنی اسٹرانگ ہو، پولیس کے آج بھی کسی IO سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس کی انویسٹیگیشن آپ کو ہی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ انویسٹیگیشن اچھی ہوگی تو آپ والا پوائنٹ کہ سزا اچھی ہوگی۔ MM پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والے یہ جو واقعات ہیں، خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کے بعد ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ ان کے پیچھے کون ہیں، کون کون سے واقعات کس ایریاز میں ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں کاشف مشتاق صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ ایک اور کراچی میں معاملات، بالکل دیکھیں، کبھی کراچی کا ٹاپک منشیات ہوتا ہے، کبھی قتل کے مقدمات ایسے سامنے آ جاتے ہیں، پے در پہ واقعات ہوتے ہیں۔ اب جو سینسیٹیو ٹاپک کراچی میں ہو رہا ہے اور یہ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر شروع کریں قائد آباد سے، قائد آباد میں 3 سال کی بچی کو 1 جولائی کو اس کی لاش ملی اور لاش ملنے کے بعد پولیس اب تک اس مقدمے کے اندر، اس بچی کی لاش ملنے کے اندر کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن بھی یہ کہ بچی کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد اس سے زیادتی کی گئی۔ 3 سال کی 3 بچی، سال کی بچی کی بڑی ہولناک اسٹوری ہے۔ ہم آگے بھی اس پہ اور بھی بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں میرے پاس جس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کو اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد زیادتی کی گئی، زیادتی کرنے کے بعد اس کو ایک بوری کے اندر بند کیا گیا، مارا گیا، مارنے کے بعد اسے ڈم کیا گیا، ڈم کرنے کے بعد پھر علاقہ مکینوں کی جانب سے نشاندہی کی گئی، پولیس موقع پہ پہنچی، انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ کافی روز گزر چکے ہیں، اب تک اس کی انویسٹیگیشن میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی،
جس میں علاقہ مکین شامل ہیں، شاپ کیپر شامل ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ جس بوری کے اندر بچی کو ڈالا گیا تو وہ بوری شاید اسی قائد آباد کا ایک علاقہ جو ہے، چونکہ کراچی کا وہ کنجسٹڈ تھوڑا سا علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا ٹائپ کا علاقہ ہے، کم ایجوکیٹڈ لوگ وہاں جو ہے وہ رہتے ہیں زیادہ تر، اس طرح کی آبادی ہے، تو اس طرح کی آبادی کے لیے کر کے یہ بہت زیادہ ضروری تھا. پولیس کو یہ شبہ تھا کہ یہ بوری اسی علاقے سے کہیں کسی شاپ سے خریدی ہوگی، تو ان شاپ کیپر سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، بیانات لیے گئے، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ پولیس کو کامیابی نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو اس گھر کو ہی جو ہے وہ پولیس نے سرچ کیا، تو پولیس کی جانب سے SSP ملیر سے بھی ہماری بات ہوئی، تو ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بوریاں جس میں وہ بچی موجود تھی، ان کے گھر سے بھی ایک دو خالی بوریاں اسی ٹائپ کی، اسی کلر کی ملی ہیں. تو ایک شبہ ہے، اب تک پولیس کو اب تک کوئی گرفتاری اس میں عمل میں نہیں آئی ہے. جو 50 لوگ حراست میں لیے گئے تھے ان میں سے 14 افراد کا DNA کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اوور آل سسٹم ہی پورا ہمارا ایسا ہے کہ اگر آپ DNA، پہلی تو بات ہے DNA کرنا ایک بہت بڑا پروسیس ہے، اگر آپ اس پروسیس کو کسی حد تک لے کر بھی چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ آنا اس سے بڑا پروسیس ہے کہ اس کا رزلٹ اتنی جلدی آتا نہیں ہے، پھر اس کی رپورٹ بنتی ہیں، پھر وہ رپورٹ میں ابتدائی طور پر بتایا جاتا ہے. لیکن ہماری اس حوالے سے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سے بات ہوئی، ان کی جانب سے یہ پہلے ہی ہمیں کنفرم کر دیا گیا تھا جب انیشلی میڈیکل کیا گیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ بھی اسپتال ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک سے زائد بار جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ اس کو بنایا گیا، اور اس کے بعد تشدد کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ایک بوری کے اندر ڈالا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس بچی کو یہاں جو ہے وہ ڈم کر دیا گیا. تاہم پولیس کی جانب سے شبہ جو ہے وہ فیملی کا ہے، لیکن اب تک کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی. قتل کا مقدمہ درج کیا گیا، اس سے پہلے اس میں اغوا کی بھی جو ہے دفعات شامل کی گئی تھی. اس مقدمے کو آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہے پولیس کی جانب سے، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ مین جو مرکزی ملزم ہے، یا پھر اس کا جو سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص یا ایسا کوئی کلو مل جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس بچی کو کب کڈنیپ کیا گیا. چونکہ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا آپ سے کہ قائد آباد کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں CCTV فوٹیج حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. گوٹ آبادی ہیں. گوٹ آباد قسم کا وہ علاقہ ہے، تو وہاں سے اگر CCTV فوٹیج جو کہ پولیس لینا چاہ رہی ہے وہ نہیں مل رہی ہے. اگر کسی شاپ کی، کسی گلی کی، کسی کارنر کی، یا ایسی جگہ کی کوئی CCTV مل جائے تو اس سے پولیس کو مدد شامل ہوگی. تو باس یہ جو DNA ٹیسٹ ہیں یہ پاکستان میں کراچی میں ہی ہو رہے ہیں یا صوبے سے باہر جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کراچی سے لاہور جاتے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی اس کی لیب ہے، لیکن زیادہ تر جو کراچی کے DNA وہ لاہور لیب میں جاتے ہیں. پھر اس کا ایک بہت زیادہ لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ماڈل کالونی کا ایک علاقہ تھا قاسم آباد، وہاں ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہوا تھا. ان کے جو DNA تھے، اس DNA حالانکہ وہ ایک بہت بڑا سانیہ تھا، بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، اس کے بعد ان کے DNA کو میچ کرنے میں بہت زیادہ مشکل تھی. میں نے اس ٹائم یہ سٹوری کور کی تھی، اور اس ٹائم اس DNA کے حوالے سے ایک رپورٹ میں نے بنائی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ DNA کا پروسیس جو ہے وہ کراچی کے اندر کتنا مشکل ہے. ان میں جو لوگ پلین کریش کے اندر مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، ان لوگوں کی جو میتیں تھیں وہ مس پلیس بھی ہوئی تھی. میرے پاس ایک ایسی فیملی آئی تھی کہ جن کو DNA غلط میچ ہونے کی وجہ سے ان کا جو پیارا تھا جو بھی، اس کی تدفین لاہور میں کر دی گئی تھی، اور لاہور والے کی جو میت ہے وہ کراچی میں دے دی گئی تھی. تو ایسا ایشو بھی اس وقت سامنے آیا تھا، چونکہ ایک وہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، اس میں ہلاکتیں بہت زیادہ تھی. تو اس ایشو کے بعد سے لے کر اب تک، اب بھی جو ہے دیکھیں، اس میں فراز ایک صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ DNA میچ ہونا. آپ کو پتہ ہے کسی بچی سے، کسی خاتون کی اگر MLO کروانی ہو تو یہ اس سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ خواتین MLO کا پراپر ہونا اور پراپر اس کو میکینزم کو بہتر کرنا یہ بھی تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس پہ بھی میں نے ماضی میں اسٹوری کی تھی. اس کے بعد جو اب پولیس سرجن ہے ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے اس کنڈیشنز کو ان کی جانب سے بہتر کیا گیا ہے کہ جو پولیس سرجن خواتین ہیں یا پھر جو بھی میڈیکل ٹیم کے اندر خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ متعلقہ ٹائمنگ کے اندر جو ہے وہ وہاں اویلیبل ہوں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی پرابلم سامنے آتی ہے تو ان کا پراپر میڈیکل ہو سکے. تو اس چیز کو ابھی بھی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جتنی جلدی میڈیکل ہوگا اتنی جلدی آپ کے پاس جو ہے وہ تمام تر سیمپلز آپ کے سامنے آ جائیں گے. چونکہ جو زیادتی کے مقدمات یا پھر زیادتی کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں شواہد ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے شواہد ہی اس کے صحیح سے مینیج نہیں کیے تو وہ کیس پورا بگڑ جاتا ہے. اس میں سر سالوں پہلے یہ واقعہ پیش ہوا تھا، آیا تھا، رونما ہوا تھا یہ جو واقعہ آپ پلین کریش کا بتا رہے ہیں. اس کے بعد اب تک سندھ کے اندر کوئی لیبارٹری کا قیام نہیں کیا گیا. دیکھیے، دعویٰ کیا جاتا ہے، آپ کو بتاؤں NID کے اندر، کراچی یونیورسٹی کے اندر ہی بتایا گیا کہ ایسی لیبس موجود ہیں جہاں یہ ہوتا ہے، لیکن شاید اس کا پروسیس اتنا لیندی ہے کہ وہ یہاں پراپر ہو نہیں پاتا.
پھر جو پنجاب کی فورنسک لیب ہے وہ انتہائی اوتھینٹک ہے، تو یہ یہاں سے عموماً رزلٹ وہاں بھیجتے ہیں. ان رزلٹس کو وہاں بھیجنے سے وہاں سے چیزیں جو کلیئر ہوتی ہیں تو وہ چیزیں بالکل پراپر کلیئر ہوتی ہیں. لیکن اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے کراچی سے جو انسیڈنٹ ہو وہ ایک صوبے سے ایک دوسرے صوبے میں ایک شہر سے پہلے دوسرے صوبے بھیجا جائے، پھر اس کے رزلٹ کا انتظار کیا جائے. اور ڈی این اے کا پروسیس خود ایک بہت زیادہ لمبا پروسیس ہے، تو اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو پھر اس پورے میکینزم کو مینیج کرنے کی مزید ضرورت ہے، مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں اس چیز کو بہت زیادہ انیشلی دیکھیں، ڈی این اے تو اگلا اسٹیپ ہے. پہلے تو میڈیکل ایگزامن جو ہوتا ہے اس میں جو سیمپلس لیے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایم ایل او بنانے کے لیے ان سیمپلس کو ریزرو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ اچھی چیز ہونی چاہیے. آپ کسی تفتیشی افسر سے پوچھ کے دیکھیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب ایم ایل او کروانے کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس کے لیے جو برنیاں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ بھی وہ خود سے خریدتے ہیں، یا تو وہ تفتیشی افسر خود سے خریدے گا یا پھر جو وکٹم فیملی ہوگی وہ ان کو فراہم کرے گی. تو ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس میں وکٹم فیملی سے بھی جو ہے وہ برنیاں خریدی جاتی ہیں، ان میں ان کے سیمپلس ڈالے جاتے ہیں، پھر سیمپل جو ہے وہ لیبارٹری تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. سر یہ تو آپ نے قائد آباد والا معاملہ بتا دیا 3 سالہ بچی کا، اس کے علاوہ بھی کراچی کے اندر 2-3 مختلف علاقوں کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں. دیکھیے، ایک یہ بچی کا معاملہ ہوا، ابھی ریسنٹلی ایک بچے کا معاملہ ہوا ہے، 6 سال کا محمد ولی ہے، انتہائی افسوسناک ہے. اب میں یہ چاہوں گا یہاں پہ کوٹ کرنا کہ اگر اس کی والدہ کے ساؤنڈ بائٹ آپ سن لیں تو میرا نہیں خیال کہ کراچی کا کوئی شہری اس ساؤنڈ بائٹ پہ جو ہے وہ اپنے الفاظ کو، اپنے جذبات کو وہ روک سکے گا. انتہائی افسوسناک واقعہ یہ بھی رپورٹ ہوا. لی مارکیٹ کا یہ علاقہ ہے. یہاں ہوا یوں کہ ایک فلیٹ اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں انہی کا پڑوسی تھا. پڑوسی نے بچے کو اغوا کر کے اپنے گھر پر رکھا، رکھنے کے بعد اس سے زیادتی کی، اس کے بعد اسے مار ڈالا، مار ڈالنے کے بعد اس سے پھر زیادتی کی. ابھی انیشلی طور پر اس کی حتمی رپورٹ نہیں آئی ہے، لیکن انیشلی طور پر پولیس ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زیادتی بچے سے ثابت ہوئی ہے، بچے سے بدفعلی جو ہے وہ بھی ثابت ہوئی ہے. تو جب یہ ثابت ہوئی ہے تو اس چیز کو وہ ابھی مزید کلیئر کریں. یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہو رہی ہے. جو ملزم تھا وہ اتنا شاطر تھا کہ اس نے پھر اس کو بھی ایک شاپر میں ایک بوری کے اندر ڈالا، ڈالنے کے بعد فلیٹ سے نیچے پھینکا. 3 منزلہ وہ عمارت تھی، اس عمارت سے اسے نیچے پھینکا گیا. پھر علاقہ مکینوں نے جو وہ اس شخص کو پکڑا، پکڑنے کے بعد پولیس کے حوالے کیا. انٹروگیشن چل رہی ہے. جو ملزم ہے اس کا نام حمزہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ابھی تک حمزہ سے انٹروگیشن چل رہی ہے. اس کا بھی جو میڈیکل جو ایگزامن کیا گیا ہے، جو سیمپلز لیے گئے ہیں، اس کی بھی رپورٹ آنا باقی ہے. جب رپورٹ آئے گی تو ہی پولیس اور جو پولیس سرجن ہیں یہ دونوں جو ہیں اس معاملے پر پھر اپنی حتمی رائے دیں گے. لیکن ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ بچے سے زیادتی ثابت ہوئی ہے. 6 سال کا معصوم بچہ تھا. آپ یہ سوچیں، تصور کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ایک شخص، ایک بچہ، وہ بھی معصوم بچہ، اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے جان سے مار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پروسیس دوبارہ دہرایا جائے مرے ہوئے بچے کے ساتھ، تو یہ تمام تر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. اس کا بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اغوا کا مقدمہ بھی ہوا، پھر اس میں جو ہے وہ مزید سیکشن ایڈ کر دی گئی ہیں. لیکن اب تک جو ہے وہ پولیس فائنل جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر پائی ہے، چونکہ اس میں بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ جو اس کا میڈیکل کا جو رپورٹ ہے وہ جب سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا. سر بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ بدفعلی کے دوران ہی وہ بچہ انتقال کر گیا تھا. دیکھیں، ابھی یہاں بھی پرابلم یہی تھی کہ جو یہ لی مارکیٹ کا علاقہ ہے، یہاں کوئی بہت زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو نہیں ملی ہیں. مطلب اس کا وہ شخص نے 3 سے 4 روز اپنے پاس رکھا، اس کے بعد اس کی اپنی ایکٹیویٹی کیا تھی، وہ کب جاتا تھا، وہ کب گھر پہ آتا تھا، تو یہ چیزیں بھی مشکوک لگی. یا پھر ابھی پولیس کی جانب سے یہ بھی کلیئر نہیں کیا گیا کہ زیادتی کے بعد، چونکہ اس کا ابتدائی بیان پولیس نے لیا ہوگا، تو زیادتی کے بعد اس نے یہ کب سوچا کہ اب اسے اس بچے کو جو ہے وہ نیچے پھینک دینا چاہیے. تو جب اس نے یہ پھینکنے کا پلان کیا ہوگا تو اس سے پہلے اس نے، مطلب کیا وہ بچہ 1 دن پہلے مر گیا تھا، 2 دن پہلے مر گیا تھا، یا پھر کیا یہ ایکچوئل معاملہ ہے، یہ ابھی تک اس پہ تفتیش ہو رہی ہے. لیکن جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا ہے ملزم کو، تو اس نے وہاں بھی اس قسم کا بیان دیا ہے کہ بچہ مر گیا تھا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اس سے زیادتی دوبارہ کی. سر بتایا جا رہا ہے جو حمزہ نامی ملزم ہے، یہ جو یہ بچہ مرا ہے اس کے والدین کے ساتھ خود بھی بچہ ڈھونڈ رہا تھا. بالکل صحیح ہے، بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے. اس نے کیا کیا، دیکھیں ہر چیز کا نا ایک ڈراماٹائز رخ ہوتا ہے.
اس نے کیا کیا، چونکہ یہ اسی محلے کا رہنے والا تھا، انہی کا پڑوسی تھا، اسی نے بچے کو غائب کیا تھا، اسی کو پتہ تھا اگر محلے کے دیگر تمام افراد اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ یہ بھی اس میں شامل ہو جائے. یہ بھی اس میں شامل ہوا اور 2 سے 3 روز تک یہ خود بھی ڈھونڈتا رہا. انہی کے والدین کے ساتھ، انہی کی فیملی کے ساتھ یہ مل کر بچے کو تلاش کرتا رہا، پولیس رپورٹ کرواتے رہے، ساتھ جا کر میڈیکل کے لیے جاتے رہے، تمام تر چیزیں ہوتی رہیں تاکہ اس کے خود کے اوپر جو ہے وہ یہ حمزہ کے اوپر شک نہ ہو. تو شک سے بچنے کے لیے کر کے اس نے یہ اقدام کیا، لیکن پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کو تھوڑا بہتر کیا. بہتر کرنے کے بعد چونکہ بہت زیادہ CCTV نہیں مل سکی تھی، لیکن اس کے باوجود جب مقدمہ درج ہوا تو پولیس نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کی. ایسا نہیں ہے کہ کراچی کی پولیس بالکل ہی ناکارہ ہے، یہ بالکل بہت اچھی چیز ہے کہ کراچی کی پولیس اگر انویسٹیگیشن کرنے پر آئے تو ان جیسی، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ انویسٹیگیشن کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. کراچی پولیس کی جانب سے بہترین قسم کی انویسٹیگیشن اس میں بھی کی گئی بغیر کسی سالڈ ایویڈنس کے، اور پھر اس پہ شک ظاہر ہوا اور پھر اسے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد جب پوچھ گچھ کی گئی تو اس کی جانب سے تمام تر چیزیں سامنے آئیں. جو علاقہ مکین ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ جو ہے اس کی تلاش کر رہا تھا، انہی کی جانب سے اس کی نشاندہی کی گئی کہ ایک علاقے کے اندر یہی شخص ایسا مشکوک ہے کہ جو اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہو سکتا ہے. پھر اسے گرفتار کیا گیا اور اس سے ابھی بھی تفتیش جاری ہے. سر اہل علاقہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر جو یہ ملزم ہے اس کا کوئی ڈارک ویب سے بھی تعلق سامنے آ رہا ہے. دیکھیں یہ کچھ حد تک قیاس آرائیاں بھی ہیں، کچھ حد تک جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات لگ رہے ہیں، ابھی تک یہ لگنے کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اور اگر یہ ڈارک ویب کا معاملہ ہوا تو یقینی طور پر اس میں پھر آپ کو مدد لینی پڑے گی NCCI کی، وہ اس میں شامل ہوگی. چونکہ آن لائن اگر کوئی ایسی حرکت ہو رہی تھی یا پھر کی جا رہی تھی تو پھر ان کی پاس ایسا ایکسیس ہے. پولیس کے پاس تو یہ ایکسیس نہیں ہے کہ وہ آپ کے مختلف ایپس یا مختلف ایسی ڈیوائسز کو جو ہے وہ چیک کرے، تو وہ یقینی طور پر پھر اس میں انوالو ہوگی اور اس چیز کو چیک کرے گی، اور اس کو چیک کرنا بھی چاہیے. چونکہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے شواہد ملیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے قیوم آباد والی جو اسٹوری کی تھی اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس میں ایک USB ریکور ہوئی تھی اور اس USB کے اندر کوئی 100 سے زائد ویڈیوز مختلف بچیوں کی جو ملی تھیں. پھر پولیس کی جانب سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا. اس ٹائم تو یہ ظاہر کر دیا گیا تھا اور یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ذاتی طور پہ صرف اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے کر کے یہ تمام تر کارروائی کر رہے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اس چیز کا یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ شاید یہ خود جو ہے 2 سے 3 ہزار روپے لیتا ہے اور لینے کے بعد یہ تمام تر کارروائی کر رہا تھا. اصل اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کوئی ڈارک ویب کی ہے اور وہ لوگ اس سے جو ہے وہ اصل ارننگ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب قیوم آباد والی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا، میں نے خود بھی وہ دیکھی تھی کہ جس کمرے کے اندر جس رخ سے ویڈیو بنائی جاتی تھی اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ پیچھے کی وال کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اس شخص کا، اور وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں اس کمرے میں یہ ویڈیو شوٹ ہوئی ہوئی ہے. تو یقینی طور پہ اس طرح کے جو تمام تر شواہد ہوتے ہیں یہ ڈارک ویب کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہم یہ لیما کیٹ والا معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا ہے. تو اس لیے کر کے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور اگر یہ چیز تھوڑی سی بھی مشکوک لگی تو اس میں سائبر کرائم کو انوالو کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے تاکہ اس معاملے کو اور کلیئر کیا جائے. سر آپ کی انویسٹیگیشن کے لحاظ سے بچے کے مر جانے کے بعد اس بچے سے زیادتی کرنا، تو یہ ڈارک روم کا وہ ریڈ روم یاد ہے تو کچھ ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یہ اٹھایا. دیکھیں اب یہ حیوانیت کہہ لیں، جنسی درندگی کہہ لیں، کہ آپ کے اندر جو بھی آپ کا سینس ہو، جس طرح کا بھی سینس ہو، اس کے باوجود اس حد تک ہوس نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بچے کو، کسی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، بنانے کے بعد اس کو جو وہ اس حد تک آپ نے زیادتی کا نشانہ بنایا کہ اس کو مار دیا آپ نے. مارنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ شخص یہ عمل کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنسی درندہ ہے. اور اس طرح کے شخص کو پولیس کو لازمی طور پر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ آج بھی اس نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ وہ پہلے جو ہے وہ بچے کے ساتھ زیادتی کی، بدفعلی کی، اور اس کے بعد بچہ انتقال کر گیا، مر گیا، اور اس کے بعد اس نے پھر کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رعایت اس کو ہونی چاہیے یا پھر اس میں ڈارک ویب کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی یہ ہماری ذاتی رائے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا یہ ڈارک ویب والا معاملہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ سیم ایسے ہی معاملہ لگ رہا ہے جیسے قیوم آباد والا معاملہ ہوا، تو اس کو بھی ہم آج اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں پھر بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ جو مرکزی ملزم ہے، جو وہ شربت والا تھا، وہ صرف 2 سے 3 ہزار کے لیے کام کرتا تھا اور اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو پھر اس چیز میں بھی انویسٹیگیشن ہونی تھی، وہ انویسٹیگیشن پھر آگے نہیں بڑھی، پھر آج ہم ایک اور اسٹوری کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پراپر انویسٹیگیٹ ہو تاکہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں۔ سر کیا وجہ ہے ان کو سزائیں نہیں ہو رہی، جس کے باعث یہ جو معاملات ہیں، یہ واقعات ہیں، روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا سر ایک کو اس طریقے کی سزا ملنی چاہیے، اس کو دردناک جیسے وہ بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ویسی سزا ملنی چاہیے تاکہ پورے پاکستان کے اندر یا سندھ کے اندر یہ ایک وہ بن جائے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے یہ بھی پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے، سزا تو ملنی چاہیے، لیکن سزا دینے والے کون ہیں؟ جب انویسٹیگیشن پولیس آپ کی رپورٹ بناتی ہے تو یا تو وہ رپورٹ اتنی اسٹرانگ ہو، پولیس کے اعلیٰ افسران سے ہم کافی عرصے سے اس ٹاپک پہ بات کرتے آتے ہیں کہ پولیس کی آپریشنل فورس پھر بھی قدرے بہتر ہے، انویسٹیگیشن کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پولیس کے آج بھی کسی آئی او سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس کی انویسٹیگیشن آپ کو ہی نہیں سمجھ میں آئے گی، ایک عام شہری کو کیسے سمجھ میں آئے گی جو کہ ہمارا کام پراپر ڈیل کرنا ہے کرائم کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں وہ ان کی انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس کے لیے ماضی میں بھی اقدامات کیے گئے، سابق آئی جی تھے غلام نبی میمن، ان کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کہ انویسٹیگیشن کو بہتر کر دیا جائے، پھر ان کی جانب سے انویسٹیگیشن کو سیل الگ بنا دیے گئے کہ اگر قتل کا مقدمہ آئے گا تو اتنے آئی اوز ہیں، یہ اس مقدمات کو حل کریں گے، اگر اس طرح کا کوئی جنسی زیادتی کا کوئی معاملہ سامنے آئے گا تو یہ آئی اوز ہیں، اس کو اگر کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے تو ایسے ہوگا۔ ان کی جانب سے ایک میکینزم بنایا گیا، پھر وہ ان کا تبادلہ ہو گیا، وہ چلے گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے بعد ایک نئے آئی جی آئے، ان کی جانب سے اب کوششیں، دیکھیں ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کر اس کو عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئی اوز کو آپ نے اپنے اپنے ڈومین دے دینا، پھر ان کو بجٹ نہیں ملتا، پھر جب بجٹ نہیں ملتا تو پھر برنیاں بھی خود خریدی جاتی ہیں، چیزیں بھی خود لی جاتی ہیں، پھر وہ جو مدعی ہوتا ہے تو وہ اسی سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں کلیئر کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام تر شواہد پہلے بھی سامنے آئے، اس میں انویسٹیگیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انویسٹیگیشن اچھی ہوگی تو آپ والا پوائنٹ کہ سزا اچھی ہوگی، سزا ہوگی تو پھر ہی جو ہے وہ تمام تر چیزیں، یا پھر آپ جو پنجاب میں سی سی ڈی کام کر رہی ہے آپ اس طرح کی سی سی ڈی ایک فورس نہیں بنا دیں۔ میں نے 2022 میں ایک رپورٹ بنائی تھی کہ کراچی میں 14 مختلف فورسز کام کر رہی ہیں، پھر بھی اسٹریٹ کرائم قابو نہیں ہو رہا۔ تو صرف برائے نام فورس نہ بنائی جائے بلکہ ایسی فورس بنائی جائے کہ پھر وہ کام کرتی ہوئی دکھائی بھی دے۔ سر روزانہ کی بنیاد پہ کراچی پولیس کی جانب سے ہاف فرائی فل فرائی کیے جاتے ہیں، خیر فل فرائی تو بہت کم ہوتے ہیں، تو سر ان کو بھی ایک دو کو نشانہ بنائے نا عبرت کا۔ یہ وہی بات ہو گئی، سی سی ڈی کو آپ متعارف کروائیں پھر یہاں پر، پھر وہ بھی اس طرح کے لوگوں کے نیفے کے اندر پستول چلے گا، پھر یہ چیزیں ساری سامنے ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے پراپر دیکھیں میکینزم ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہاف فرائی کریں، فل فرائی کریں، یا پھر اس کو اگر آپ کسی ایک ملزم کی سزا کو یقینی بنا دیں گے، اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کو اتنا بہتر کر دیں گے کہ جو سزا اس کو آنے والے 10 سالوں میں ہونی ہے یا پھر نہیں ہونی ہے، اس کے باوجود بھی وہ 10 سال بعد جب وہ اس پورے سین سے نکلے گا نا وہ ملزم، تو وہ پھر یہ سوچے گا کہ اب تو کچھ بھی نہیں بگڑا میرا، وہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا۔ جس جیل میں وہ رہتا ہے اس جیل کے اندر بھی اس کے ساتھ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو مزید نئے طریقے سکھا دیں گے۔ پہلے وہ اگر ڈکیتی کرتا ہوگا تو اس سے بڑا چور بنائیں گے وہ۔ تو یہ تمام تر معاملات کو روکنے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سر آخری سوال آپ سے، برگیڈ تھانے کی حدود میں بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ بالکل، وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ اس میں 15 سالہ ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر سے سودا لینے کے لیے نکلتی ہے، اور ایک باربر شاپ ہے، اس پہ ایک جو ملزم ہے جس کا نام مبشر بتایا جاتا ہے، مبشر کی جانب سے اسے بہلایا پھسلایا جاتا ہے، پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، کوئی اس کو چیز کا لالچ دیا جاتا ہے۔ 15 سال کی بچی ہے وہ، اسے پھر اپنے ساتھ وہ لے کے جاتا ہے اور زیادتی کا نشانہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ زیادتی 100% کنفرم ہوئی ہے۔ اس معاملے کے اندر پوری سرجر کی جانب سے بھی ہمیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس لڑکی کے ساتھ۔ پولیس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، ملزم بھی گرفتار ہو گیا ہے، چیزیں بھی کلیئر ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی اسی طرح کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جیسے ہم پرانے سارے ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ اگر ہم انالائسس کریں کہ 2025 اور 2024 کا کرتے ہیں، 26 تو ابھی چل رہا ہے، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، تو 2024 سے جب 2025 کا ہم کرتے ہیں تو 8% اس طرح کے جو جنسی استحصال کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے۔
اگر 8% وہ اضافہ ہوا ہے اور پھر اگر اس کو مزید آگے 2026 میں جب ہم 27 میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے 26 کو، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ، کیونکہ یہ ہم پچھلے 10-15 دن کے واقعات کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی ہم نے پچھلے جو 6 سے 7 مہینے گزرے ہیں 2026 کے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے، یہ ہم کریں گے اگلے 6 مہینے بعد، تو اگلے 6 مہینے بعد فیگرز کچھ اور ہوں گے۔ ملک بھر میں جنسی استحصال کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 3600 سے زائد ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر 3600 سے زائد ایسے واقعات پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں تو یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف کراچی کا مسئلہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہے، صرف کراچی کا مسئلہ بتہ خوری نہیں ہے، اس طرح کے یونٹ بنانے چاہیے جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہوں، بنائے بھی گئے ہیں، اس میں خواتین پولیس اہلکاروں کو رکھا بھی گیا ہے، لیکن کیا اس میں بھی سنوائی ہوتی ہے؟ اگر کسی، دیکھیں اس میں سب سے بڑا، میں نے ایک اسٹوری کی تھی، اس میں مجھے بڑے ایک بہترین افسر نے بڑا ایک بہترین وہ چیز کہی تھی کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ بتانا بھی نہیں پسند کرتے۔ آپ سوچیں نا کہ ہاں اگر آپ کسی شخص کو تھانے میں بار بار چکر لگائیں گے اور اس کے بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہوگی تو وہ اس کا قریبی کوئی شخص دیکھ لے گا جس کو وہ نہیں بتانا چاہتا کہ میرے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ اگر چھوٹے بچے کے ساتھ ہو اس کی ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ اس لیے کر کے اس کا پراپر ایک یونٹ ہونا چاہیے جہاں اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے، اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے۔ بہت بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ تھے کاشف مشتاق، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کراچی کے اندر گزشتہ ماہ سے اب تک یہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں اور کتنی درندگی دکھائی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔